رب کی امداد کا امکان بھی باقی ہے، رب کی امداد کا امکان بھی باقی ہے، یعنی اللہ کا قرآن بھی باقی ہے۔ اور تو نے کوشش تو بہت کی ہے مٹانے کی ہمیں، تو نے کوشش تو بہت کی ہے مٹانے کی ہمیں، دیکھ لے پھر بھی مسلمان بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ کسی ایک شخصیت کے قلب و دماغ کو کمال ایمان، اعمال اور مکارم اخلاص و اخلاص کے ساتھ شرعی علوم کا خزانہ اس کی تنہا ایک ذات سے بے حساب علمی شخصیات لاتعداد علمی طبقات کے برابر کام لے لیا جاتا ہے، اور اس کی روحانیت و معرفت، اصلاح و ہدایت کے دائرۂ افادیت کو لوگوں کی افرادی تعداد اور زمین کی جغرافیائی حد بندیوں کا پابند نہ رکھ کر اس کی خدمات کو آفاقی اثر آفریں عطا کر دی جاتی ہے، جس سے اس کا فیضان تمام انسان برادری تک عام ہو جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان قاسمی صاحب کو دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی کو لاتعداد علمی طبقات کے برابر فانی و لاسانی دینی خدمات کے شرف سے مشرف فرمایا۔ حضرت والا نے اپنے زبان و قلم سے کتاب و سنت کی روشنی میں تعلیمات اسلام کے عالمگیر و آفاقی حقائق کی وہ صحیح اور محسن ترین ترجمانی فرمائی ہے جو فقید المثال ہے۔ میں حضرت والا سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سامعین کو ممنون کرم فرمائیں۔ حضرت الاستاد حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب قاسمی۔ میرے محترم بھائیو، یہ بیان کا وقت بھی نہیں ہے اور انتہائی قیمتی اور مفید باتیں آپ سماعت بھی فرما چکے ہیں، اس لیے اب مزید کچھ کہنا یہ آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، اس لیے صرف 10-12 منٹ چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ وصلی اللہ علی نبیہ والمصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون۔ کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، بھروسے پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں، دری دریائے بے پایا دری طوفان موج افزا، دری دریائے بے پایا دری طوفان موج افزا، دل افگن بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ حضرات گرامی، میں سب سے پہلے اپنے ان منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ انتہائی خوبصورت پروگرام سجایا اور آپ حضرات کو سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی آپ حضرات کی قدردانی کا بھی اعتراف ہے کہ آپ نے اتنا طویل پروگرام اس سردی میں رات میں بیٹھ کر سماعت فرمایا۔ اللہ رب الجلال آپ حضرات کو بھی قبول فرما لے اور حضرات منتظمین کو بھی قبول فرمائے، خصوصاً عزیزی مولوی محمد ابراہیم سلمہ، اللہ تعالیٰ ان کو ابھی سے جو جذبہ دیا ہے اس جذبے کو مزید بڑھا دے اور
مزید محنت کی اور علم کی اور عمل کی اور اخلاص کی توفیق عنایت فرما دے۔ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ یہاں بھی نظر آ رہی ہے، اور جہاں اس وقت یہ عارضی طور پر کام کر رہے ہیں وہاں انہوں نے مثالی محنت کی ہے، اور لوگ کافی وہاں ان سے مانوس بھی ہیں، اور یقیناً وہاں انہوں نے انقلابی کام کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے محبین اور ان کے رفقا اور ان کے ساتھی عزیزم مولوی طیب وغیرہ سب کو اللہ رب الجلال قبول فرمائے۔ بہرحال ایک آیت کریمہ ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کر کے میں بات ختم کر دوں گا۔ اللہ رب الجلال نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ یوں ہی نہیں بھیج دیا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں وہ کر لیں اور جو چاہیں وہ کرتے رہیں، بلکہ اللہ رب الجلال نے ہمیں کچھ اصول اور ہدایات دی۔ ان ہدایات اور اصول میں اللہ رب الجلال نے ہمیں جکڑ دیا، بس ان ہدایات کو اپنا لیں ہم اور آپ، بس اسی وجہ سے بھیجا ہے، خامخواہ نہیں بھیجا۔ خود اللہ رب الجلال نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کر دیا اور اب تم ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ؟ نہیں، تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ایام زندگی کے ملے ان کو کامیاب بنانا، اور ان کو جو جتنا کامیاب بنا لے گا وہی اللہ کا قریبی، اللہ کا محبوب اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بنے گا۔ بس اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں صرف اللہ کے قریبی بندہ بننے کے لیے تیاری کرنے کے لیے، اور اللہ کا جو جتنا قریب ہوتا ہے وہی اللہ کا محبوب کہلاتا ہے، وہی اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ ایک تو عام ولی، ولایت عامہ جس کو بولتے ہیں، جتنے کے جتنے مومن ہیں جو بھی ایمان لائے، ادنا سے ادنا مومن وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ ولایت عامہ سارے مومنوں کو، سارے مسلمانوں کو حاصل ہے، اس معنی کر ہر مسلمان ولی ہے، اور ایک خاص ولی کہتے ہیں۔ ہم اور آپ جب ولی بولتے ہیں اس سے جو مراد ہوتا ہے وہ اللہ کا خاص دوست اور خاص ولی مراد ہوتا ہے۔ اور یہ ولی ہونا یہ کوئی وہبی چیز نہیں ہے، بلکہ کسبی چیز، کمانے کی چیز۔ نبوت تو وہبی چیز ہے، جو چاہے نبی بن جائے، جو جتنی چاہے محنت کر لے، عبادت کر لے، مجاہدہ کر لے، وہ نبی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ رات دن آپ محنت کر لیں، رات دن عبادت کر لیں، رات دن قربانیاں دے لیں، لیکن آپ نبی بن جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ولی بن سکتے ہیں، کوئی بھی مومن محنت کر لے، مجاہدہ کر لے، اللہ رب الجلال کے احکام کو حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزار لے، بس وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ولی کوئی پیٹ سے بن کے نہیں آتا، بس کوئی بھی محنت کر لے وہ ولی بن جائے گا۔ ہم اور آپ اگر اللہ کا ولی بننا چاہیں تو محنت کریں، مجاہدہ کریں، عبادت کریں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ولی بن جائیں گے۔ نبی کو خود اپنی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے، نبی کو دوسروں کو اپنی نبوت کی دعوت دینا فرض ہے، نبی کو اپنی اطاعت کا حکم دینا فرض ہے، ولی کو اپنی ولایت پر ایمان لانا ضروری نہیں، ولی کو اپنی ولی ہونے کا اعلان کرنا ضروری نہیں، بلکہ بسا اوقات کوئی آدمی ولی ہو جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ ولی کو اپنی ولایت پر ایمان لانا ضروری نہیں، بس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے گا بس وہ ولی بن جائے گا۔
اللہ رب الجلال جب کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو بسا اوقات اس ولی کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں کہ جو اللہ کا فعل ہوتا ہے مگر ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کبھی اللہ رب الجلال نبی کے ہاتھ پر اپنا فعل ظاہر کرتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور یہ کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایسا کوئی آدمی کہ جو حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر نہ چل رہا ہو اور وہ ایسے کام کرنے لگے جو عام لوگ نہیں کر پاتے، اسی کو استدراج کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمہ اللہ حدیث پاک پڑھا رہے، طلبہ پڑھ رہے، ایک جوگی آگے اور اڑنے لگا۔ طلبہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت کیا ولی ہے؟ ولی تو یہ ہے جو اڑ رہا ہے۔ حضرت کے دل پر اللہ رب الجلال کی جانب سے کشف ہو گیا، حضرت نے اشارہ کر دیا اور حضرت نے اپنی جوتیوں کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ جوتیاں جا کے اس کے سر کے اوپر لگنے لگی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ حضرت مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دی۔ تو یہ جو ہے وہ کرامت حضرت نے جو ظاہر دکھایا کہ حضرت کی جوتیاں اس کے سر پر جا کے لگنے لگی، یہ کرامت۔ اور وہ شخص جو اڑنے لگا، یہ استدراج ہے۔ بہرحال اللہ کے ولیوں سے کرامت تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ کرامت ولایت کا مدار نہیں۔ بہت سارے اللہ کے ولی گزرے، پوری زندگی ان سے ایک کرامت بھی ظاہر نہیں، بڑے بڑے ولی۔ اور بعض ولی معمولی درجے کے تھے مگر اللہ کو کام لینا تھا، اللہ کی مصلحت تھی، اللہ نے ان کے ہاتھ پر بہت ساری کرامتیں ظاہر کی۔ تو کرامتیں ولی کے لیے ضروری نہیں کہ جو ولی ہو اس سے کرامت ظاہر ہو۔ ہاں یہ ہے کہ ولی سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں، لیکن کرامات ولایت کا مدار نہیں۔ ولایت کا مدار، ولی بننے کا مدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت۔ بہت سارے ہمارے گھر کی خواتین جو معمولی چیزوں کو دیکھ کر بہک جاتی، ایمان تباہ کر ڈالتی۔ وہ جوگی آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے اور ذرا ہاتھ دکھا دے تو ہمارے گھر کی ساری خواتین آ جاتی، اپنے ہاتھ دکھانے لگتی، اپنا ایمان تباہ کرتی۔ اور اب تو یہ معاملے بہت بڑھ رہے ہیں، ضرورت ہے ہم اس کی جانب توجہ کریں، اصلاح کریں۔ اگر ہم نے اور آپ نے توجہ نہ کی تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بہت سارے حالات بگڑ رہے ہیں، ایسے حالات کہ ذرا سا دیکھا کہ کوئی مزار ہے، بڑا سا مزار ہے، جتنا بڑا مزار اتنا بڑا ولی۔ اور تعجب تو یہ ہے ہم نے اور آپ نے اس کو دیوبندیت اور بریلویت کا مدار سمجھ رکھا ہے کہ جو بریلوی ہے وہ جو ہے وہ مزاروں کو مانتا اور جو دیوبندی ہے وہ مزاروں کو نہیں مانتا۔ انتہائی جہالت کی بات، اس میں دیوبندی اور بریلی کا کوئی اختلاف ہی نہیں، اور اس وقت تو مسلک کی بات کرنے کا موقع ہی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ چیز بتانے کی ہے کہ ولی کہتے کس کو؟ ولی کہتے ہیں جو حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے کو اپنا۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک میں اسی کو ذکر فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ کے ولی پرہیزگار بندے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جو ہی دیکھا کہ بہت بڑی مزار ہے اس کو ولی سمجھ لیا۔ اور اب تو ایسے حالات ہیں، کیا بتائیں، بتانے کا موقع بھی نہیں ہے، بات آ گئی اس لیے بتانا پڑ رہا ہے۔ بہت سارے مزارات تو ایسے کہ جہاں پر کوئی دفن بھی نہیں۔ آپ بریلی سے فتویٰ منگا کے دیکھ لیجئے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب تک کہ کسی کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کا ولی تھا، اس وقت تک عقیدت کے ساتھ وہاں پر جانا ہی جائز ہے۔ ہاں مزارات پر جانا یہ ایک الگ مسئلہ، اگر واقعی اللہ کا ولی ہے تو وہاں پر ہم عقیدت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ میں جا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا۔ یہاں پر جا کر ہمیں عبرت حاصل ہوگی کہ اللہ کا اتنا برگزیدہ بندہ تھا لیکن اس کو بھی دنیا چھوڑنا پڑی، تو ایک دن ہم جیسے گناہگار کو بھی دنیا چھوڑ کر کے یہی قبرستان میں آنا۔ اور دوسرے اس لیے جو ہے وہ کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے پوری زندگی حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کر، کچھ پڑھ کر کے اس کو
بخش دے. نیز اللہ کے ولی جہاں پر ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ رب الجلال کی جانب سے نور کی بارش ہوتی ہے, وہ انوارات ہمیں مل جائیں. اس نیت کے ساتھ ہم لوگ بھی جا سکتے ہیں. یہ دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے, لیکن ایک طوفان مچا رکھا ہے کہ دیوبندی تو جو ہے وہ ولیوں کی قبروں میں جانے سے منع کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ جاؤ, مگر نیت یہ ہو کہ عبرت حاصل کرو, ایصال ثواب کرو. اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جانا, ان سے مانگنے کے لیے, ان سے دعا کرنے کے لیے, نہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے نہ بریلویوں کا عقیدہ. لیکن بہرحال ایسی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں کہ جو بریلی ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. تو اگر ہم حقیقت کو معلوم کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کی قبروں پر اس نیت کے ساتھ میں جا سکتے ہیں. لیکن آج بہت ساری مزاریں ایسی ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر ولی تو بہت دور کی بات ہے, انسان بھی دفن نہیں. آپ ہم سے بہت سے زیادہ واقف ہوں گے, یہ فرضی بات میں نہیں بتا رہا ہوں. بہت سارے مزارات جن کا نام گدھے شاہ, گھوڑے شاہ, یہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں. گدھے شاہ بھی اللہ کے ولی ہو سکتا ہے, گھوڑے شاہ بھی اللہ کے ولی بن سکتا ہے, دروغہ شاہ بھی اللہ کے ولی بن سکتا ہے. کیا طوفان مچا رکھا ہے, اور اس کو بھی دیوبندیت بریلیت کا مدار بنا رکھا ہے. اور آگے بڑھیے, بعض جگہ پر تو یہ حالات ہیں کوئی بھی دفن نہیں, اور بعض جگہ پر تو یہ سننے میں آیا اور بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں پر کتے کا جو ہے وہ دم دفن ہے. اور ابھی جو وہ ایک مزار بہت سال پہلے یہاں نکلا تھا, مجھے وہ تفصیلات عرض نہیں کرنا, بڑا قیمتی وقت ہے مجھے تو چند باتیں عرض کرنا. بہرحال یہ بعض جگہ پر تو یہ کہ اگر یہ کہہ دے کوئی کہ آج ہمیں بشارت ہوئی فلاں جگہ پر مزار ہے, تو بس وہیں پر راتی میں کہو وہ پہنچ جائے اور وہاں پر قبر کھودنے لگے. کسی کا خواب حجت نہیں ہے, خواب کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اسی خواب پر عمل کرنا جائز ہے جو خواب شریعت کے مطابق ہو, جو خواب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق. اگر کوئی خواب حضور کے طریقے کے خلاف ہے, کتنا ہی بڑا ولی ہو, اس کا خواب حجت نہیں ہے. خواب تو صرف نبی کا حجت ہے. نبی اگر خواب دیکھ لے تو اس کا خواب حجت ہے, اس خواب کے اوپر عمل کرنا لازم ہے. میں اس پر واقعات اگر سناؤں تو بہت وقت ہو جائے گا, پر تو بہرحال یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ مزارات, کیا میں عرض کر رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا, ہاں خواب جو ہے وہ نبی کا حجت ہے. کوئی ولی چاہے کتنا بڑا ولی ہو, اگر اس کا خواب شریعت سے ٹکرا رہا ہے وہ خواب حجت نہیں. اس ولی کو بھی اس خواب پر عمل کرنا جائز نہیں, دوسروں کو کیا جو ہے وہ جائز ہوگا. صرف نبی ہے, اگر نبی کوئی خواب دیکھ لے تو اس کا وہ خواب بھی اللہ کی جانب سے وحی ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا مدینہ منورہ میں کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ سر منڈا رہے ہیں. بس صحابہ نے سمجھ لیا کہ اب تو عمرہ کرنا ہے, سب نے تیاری کی, اور جو ہے وہ ایک لمبا واقعہ ہے, بہرحال وہ بہت طویل واقعہ ہے, مجھے وہ نہیں عرض کرنا. مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے کہ نبی کا خواب حجت ہے, نبی کا خواب وحی ہے. اگر کوئی ولی خواب دیکھ لے, چاہے کتنا اچھا خواب ہو, اگر وہ شریعت کے کسی حکم سے ٹکرا رہا ہو تو اس خواب کے اوپر ولی کو بھی عمل کرنا جائز نہیں. تو اگر کسی کو یہ بشارت ہو جائے کہ فلاں جگہ مزار ہے تو اس خواب کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے. وہاں پر کھود کر وہاں پر قبر بنانا جائز نہیں, حرام ہے. عقیدے تباہ ہو رہے ہیں ہمارے اور آپ کے, اور ہم نے اور آپ نے عقیدے کی اہمیت ہی نہیں سمجھی. عقیدہ تو شریعت کی بنیاد ہے. اگر عقیدہ ختم ہو گیا ایمان ختم ہو گیا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ عقیدہ مضبوط کریں. آج ہمارے عقیدے ختم ہوتے جا رہے ہیں. کوا آ گیا گھر میں, مہمان آئے گا, بس کوے پر ایمان ہو گیا, کوے پہ ایمان ہو گیا, کالا کوا آ گیا اور وہ جو ہے وہ بولنے لگا مہمان آ رہے. یہ تو ہمارے آپ کے عقیدوں کی حیثیت ہے. میرے عزیز اور بزرگوں, سوچنے کی ضرورت ہے, عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. عقیدہ تو صحابہ کے تھے, زمین تو ٹل سکتی تھی, سورج ادھر سے ادھر آ سکتا تھا, صحابہ اپنے عقیدے سے ٹل جائے ممکن ہی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آ گیا مانگنے والا جس کا لباس بھی صحیح نہیں, جس کی شرمگاہ بھی چھپی نہیں,
جس کی رانیں بھی کھلی ہوئی، اور آ کر کے وہ ہاتھ بتا رہا ہے، اور عورتیں تو عورتیں، ہم اور آپ بھی یقین کر جاتے ہیں، نہیں اس نے تو بتایا تھا، پہلے ایسا ہوا تھا، پہلے ایسا ہوا تھا، اتنا پہلے ایسا ہوا تھا۔ جب پہلے کی باتیں بتا دی تو آگے کی بھی بات بتا دے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم اور آپ کہتے ہیں، یہ تو ہمارے اور آپ کے عقیدے کی حیثیت۔ بہرحال ولی کہتے ہیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنے والا۔ یقیناً حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ولی تھے۔ یقیناً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے، اور ایسے درجے کے ولی تھے، ہم ان کے مقام کو اگر معلوم کرنا چاہیں، ہمارے سر کی پگڑی اور ٹوپی نیچے آ جائے گی، اور ان کے مقام کو ہم نہیں جان سکتے۔ مگر وہ ولی بنے کیسے؟ وہ ولی کیسے بنے؟ کیا انہوں نے حضور کے طریقے کی مخالفت کی تھی؟ وہ ولی بنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے طفیل میں۔ یقیناً ہم محنت اور مجاہدہ کر کے ان جیسے ولی نہیں بن سکتے، لیکن ولی ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگیوں پر قربان، ان کے طریقوں پر قربان، ان کے کردار پر قربان، ان کے اخلاق پر قربان۔ لیکن کیسے قربان؟ انہوں نے تو حضور کے طریقوں کی اشاعت پر زندگی گزاری، اور ہم اس مہینے کے اندر، اس ربیع الثانی کے مہینے میں ان کے نام پر بکرا ذبح کراتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کراتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں پکواتے ہیں، اور معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ حرام کام کر رہے ہیں، کفریہ کام کر رہے ہیں، شرک کا کام کر رہے ہیں، اور ان ولیوں کو ہم بدنام کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے ہم توجہ حاصل کریں، ضرورت ہے ہم اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں۔ ہمیں تو ان ولیوں کی زندگیوں پر قربان کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ان اللہ کے بندوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کتنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھر کر انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو نہیں چھیڑا۔ آج اس مہینے میں ہم یہ عہد کریں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضور کے طریقے کو نہیں چھوڑا، جیسے بڑے پیر صاحب نے حضور کے طریقے کو نہیں چھوڑا، ایسے ہی ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہم اپنی زندگی کا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں۔ مال ہمارا ختم ہو جائے، زندگی ہماری ختم ہو جائے، اولاد ہماری ختم ہو جائے، جائیداد ہماری ختم ہو جائے، مگر حضور کا طریقہ ہماری زندگی سے نکل جائے، یہ ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، یہ ہم گوارا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ چیز ہم پیدا کر کے یہاں سے اٹھ رہے ہیں تو ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہے، اور اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا تو پھر ہم ایسا ہی بیٹھے سنتے رہے، اور خالی سنتے سنتے ہم نے اپنے کانوں کو پکایا، اپنے دماغ کو پکایا، اپنے آرام کو جو ہے وہ قربان کر دیا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں۔ اس پورے بیٹھنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم حضور کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، ہم حضور کی سنت نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بچوں کو محنت کرائیں گے، ہم اپنے بچوں کو حضور کے طریقے پر ڈھالیں گے، ہم اپنے بچوں کو حضور کی سیرت بتائیں گے، ہم اپنے بچوں کے اندر سیرت کا جذبہ پیدا کریں گے۔ یہ عہد کر کے ہم اٹھیں، ارے کریں گے کہ نہیں؟ اور یہ طے کر کے اٹھیں کہ اللہ رب الجلال نے اس زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو صرف دو چیزیں دی ہیں، ایک قرآن اور دوسرے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس یہ دو نعمتیں ہیں کہ ان دو نعمتوں سے بڑی کوئی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ اس لیے ہم یہ طے کریں کہ ہم قرآن پاک کے اوپر عمل کریں گے، اور قرآن پاک کی تشریح یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی احادیث پر عمل کریں گے۔ اور قرآن پاک تو ہمارا اور آپ کا ذریعہ نجات ہے، اس لیے ہم یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر کے اندر کوئی بچہ ایسا باقی نہیں رہے گا، کوئی خاتون ایسی باقی نہیں رہے گی جو روزانہ ہمارے گھر کے اندر تلاوت نہ کرے۔ یہ طے کر رہے ہیں کہ نہیں طے کر رہے؟ ارے بتائیے، کل سے ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ طے کر کے اٹھیں کہ روزانہ ہم اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت وہ ہے جس سے ہم اللہ کے قریبی ہو جائیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ بس ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اس سے جتنی نسبت مضبوط ہوگی اتنا ہی ہم اللہ کے قریبی ہو جائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ رب الجلال کی زیارت،
خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، ہاں ظاہری آنکھوں سے، ایسے ہی جیسے ہم اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے اور ہماری نظریں محدود چیز کو دیکھتی ہیں، اس لیے ہم اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ رب الجلال سے کہا، اے اللہ آپ اپنے آپ کو دکھا دیجیے ناز کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، تم ہمیں نہیں دیکھ پاؤ، مگر موسیٰ علیہ السلام ناز کی حالت میں تھے، فرمایا نہیں اے اللہ دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اے اللہ دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم پہاڑ کو دیکھو، میں اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں، اگر تمہاری نظریں وہاں پر ٹھہر گئیں تو تم مجھے دیکھ لو گے ورنہ نہیں دیکھتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اللہ رب الجلال کی تجلی کو دیکھا بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا افاقہ ہوا، اپنی غلطی پر ندامت ہوئی، اوہو ہم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ فوراً کہا انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، پر مجھے یہ بتانا ہے کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، خواب میں اللہ کو دیکھ سکتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا، فرمایا اے اللہ آپ کا قرب اور آپ کی نزدیکی کیسے ہوگی؟ فرمایا احمد قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، تو قرآن پاک ہم جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی قرآن پاک کی نسبت سے جیل میں بند رہے اور روزانہ قرآن پاک کی نسبت سے ان پر کوڑے لگائے جاتے، مگر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سب کو برداشت کرتے رہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ایک مومن ولایت عامہ کے اعتبار سے ہم سب مومن ہیں، اور ایک ولایت خاصہ جو اللہ رب الجلال نے اپنے خاص بندوں کو عنایت فرمائی، اور وہ ولایت خاصہ کیسے ہوگی؟ جب حضور اکرم علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کریں۔ آپ علیہ السلام کے طریقے ہماری زندگی میں جتنے آئیں گے اتنا ہی ہم حضور کے قریب بھی بنیں گے، اتنا ہی ہم اللہ کے ولی بنیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ جو بھی کام کریں سب سے پہلے یہ معلوم کریں اس میں حضور کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو جلسے اور محفلیں ہوتی ہیں صرف ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں نظم میں یا نثر میں جو بھی حضور اکرم علیہ السلام کا تذکرہ سنیں، آپ کی سیرت سنیں، آپ کی سنت سنیں، آپ کا طریقہ سنیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں تاکہ ہم اللہ رب الجلال کے قریبی بن جائیں اور اللہ کے ولی بنیں ہر چیز میں۔ مگر ہوتا یہ ہے ہم اور آپ جذبات میں، خوشیوں میں، غم میں اتنا آ جاتے ہیں کہ غم میں آ کر حضور کا طریقہ بھول جاتے ہیں یا خوشی میں آ کر حضور کا طریقہ بھول جاتے ہیں۔ مومن وہی ہے جو غم میں بھی حضور کو نہ بھولے اور خوشی میں بھی حضور کو نہ بھولے، ہر چیز میں وہ حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے۔ مثلا اگر گھر میں کسی کی وفات ہو گئی تو اب ہم اتنے وفات اور اتنے جو ہے وفات کے غم میں بہہ جائیں کہ اب ایسا رونا دھونا کریں، ایسا سینہ پیٹیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے جس کی اجازت نہیں دی تو یہ گناہ ہوگا، یہ وبال ہوگا۔ ایسے ہی خوشی کا موقع آئے، عید کا موقع ہوتا ہے، ہم عید کے موقع میں اپنی خوشی میں آزاد نہیں، جیسے چاہیں ہم عید کی خوشی منا لیں۔ نہیں، یہ تو ہمارے غیر مسلم بھائی برادران وطن ان کے یہاں ہے، وہ اپنے اعتبار سے خوشی مناتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور پھر لڑتے جھگڑتے، پتہ نہیں ان کا مسئلہ ہے، یہ وہ جانے۔ مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ ہم آزاد نہیں، ہمیں خوشی میں بھی یہ حکم دیا گیا ہم اس دن بھی نہائیں گے اور پہلے اٹھیں گے اور مسواک کریں گے اور خوشبو لگائیں گے کیونکہ حضور نے اس کا حکم دیا، اور اس کے بعد جائیں گے عیدگاہ میں اور دو رکعت جو ہے وہ نفل جو ہے وہ پڑھیں گے، 2 رکعت واجب ادا کریں گے۔ تو یہ 2 رکعت واجب یہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام نے خوشی کے ادا کرنے کا یہی طریقہ بتایا۔
ایسے ہی ہمارے گھر میں بچہ پیدا، تو بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب یہ نہیں کہ ہم خوشی میں پھولے نہ سمائیں، اب جو ہے وہ ڈیگ بھی بج رہی ہے، اور باجا بھی بج رہا ہے، اور ناچ بھی ہو رہا ہے، اور گانا بھی ہو رہا ہے، اب آزاد نہیں ہے، بڑا عالمیہ ہے۔ ارے گھر میں بچہ پیدا ہو، معلوم کریں حضور نے کیا طریقہ بتایا ہے، خوشی منائیں، یقیناً خوشی ہوتی ہے، لیکن جیسی حضور نے بتائی ویسے خوشی منائیں۔ حضور نے اس کا طریقہ بتایا کہ جو ہے وہ عقیقہ کرو، ایسے کرو، اتنے جانور کرو، اور ایسے کھلاؤ، پورا ایک طریقہ ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے علماء سے پوچھیں، کتابیں پڑھیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اسوہ رسول اکرم کے نام سے کتاب لکھی ہے، ضرورت ہے ہم اپنے گھروں میں اس کتاب کی تعلیم کریں۔ پر ہم خوشی میں بھی آزاد نہیں، ہمارے گھر میں بارات ہو رہی، ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں ہم خوشی ادا کرنے لگیں۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ بارات اور شادی حضور اکرم علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب بارات ایک لفظ چل گیا، ورنہ بارات تو یہ ہندی کا لفظ اور یہ ہندوؤں ہی سے آیا۔ بارات کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، بس چند لوگ 10 20 15 20 لوگ سادگی کے ساتھ میں جو ہے وہ دولہا کے ساتھ میں چلے جائیں، یہ جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں۔ یہ ہم عرف میں بارات کہہ دیتے ورنہ یہ بارات نہیں، لیکن ایک بارات وہ ہے جو ہم اور آپ اپنے عرف میں کہ جو ہے وہ 200 آدمی 300 آدمی اور اس کے بعد کھانوں کی فرمائش اور نہ جانے کیا کیا، یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پر ہم نہ خوشی میں آزاد ہیں نہ ہم غم میں آزاد ہیں، ہم ان اصول کے پابند ہیں، ہم ان ہدایات کے پابند ہیں جو اصول اور جو ہدایات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم ان اصول کو اپنائیں، ہم انہیں ہدایات کو اپنائیں۔ ہم بیکار کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اللہ نے خاص مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی پرستش، بس اس لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ان جلسوں کا اور ان جو ہے وہ محفلوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، بات زیادہ طویل ہو گئی، مجھے شرمندگی بھی ہے کہ بات طویل ہو گئی، لیکن بہرحال بات آئی، بات پوری ہو گئی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ مجھے معاف فرمائیں، بات آئی اور نکل گئی، بات بوقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب الجلال ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب الجلال اس جلسے کے منتظمین کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سامعین کو قبول فرمائے جو اتنے طویل وقت تک بیٹھ کر ہماری سما خراشی کرتے رہے اور انہوں نے ہمیں برداشت کیا۔ اللہ رب الجلال سب کے سب ذمہ داران، منتظمین اور سامعین کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہمارے اندر اللہ انقلاب پیدا فرمائے، اللہ ہماری بستی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے میں بھی اخلاص پیدا فرمائے، کچھ سننے میں بھی عمل جو اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب نے اس وقت جو دینی باتیں کی ہیں یا سنی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان تمام کو قبول فرما، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما، یا اللہ ان تمام باتوں کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس وقت جو بھی باتیں کی گئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے منتظمین اور سامعین سب کو قبول فرما۔ یا اللہ حضور اکرم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ حضور اکرم علیہ السلام کی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ حضور اکرم علیہ السلام کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔
اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جس طرح کی بھی پریشانیاں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان تمام پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ حضور اکرم علیہ السلام نے جن اچھی اچھی چیزوں کا آپ سے سوال کیا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم تمام کو وہ چیزیں عنایت فرما۔ اے اللہ جن چیزوں سے حضور اکرم علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم تمام کو ان چیزوں سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو کفر و شرک سے محفوظ فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضور اکرم علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔